میں آپ سب حضرات و خواتین سے پوچھتا ہوں کہ ٹمپریچر کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے سورج کی تپش، اگر گرم ہے تو گرمی ہے، سورج اگر نمایاں نہیں ہے، اس کے اندر کی کرنیں ظاہر نہیں ہوتی تو ٹھنڈ ہے۔ یہ گرمی اور ٹھنڈ کا محسوس ہونا کیا ہے؟ ہم سردی میں گرم کپڑے کیوں پہنتے ہیں اور گرمی میں ٹھنڈے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ سردی لگتی ہے اور دوسرے لوگ کہیں گے گرمی لگتی ہے۔ یہ گرمی سردی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں سورج کی تپش زیادہ ہوگی تو گرمی ہے، سورج کی تپش کم ہوگی اور چاند کی کرنیں سارے عالم میں بکھر جائیں گی تو سردی ہوگی۔ لیکن اگر سردی کو ہم گرمی میں بدلنا چاہیں تو ہم سہارا لیتے ہیں، آتش کا ماحول یعنی آگ کا ماحول ایسا ہو جائے کہ آپ سردی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آگ سردی میں گرمی کیوں پہنچاتی ہے اور گرم موسم میں ٹھنڈ کیسے پہنچ جاتی ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے، کون سی شے ہے، کون سی ایجنسی ہے جو گرمی اور سردی کو محسوس کرتی ہے؟ لیکن ہمارے اوپر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، اب ہمارے سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اسے گرمی سردی کیوں نہیں لگتی؟ میں تمام اپنے دانشور بھائیوں سے، سائنسدانوں سے یہ سوال کرنے کے لیے پابند ہوں کہ مردہ آدمی کو یہ کپڑے پہننے کے بعد سردی کیوں نہیں لگتی؟ آگ کی تپش جو ہے وہ ایک طاقت ہے آگ کی، اس میں گرمی کیوں لگتی ہے؟ برف میں سردی کیوں لگتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرمی ہو یا سردی، موسم خوشگوار ہو یا ناگوار، گرم لوہیں ہوں یا برف باری ہو، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ سردی کے لیے گرمی تلاش کریں اور گرمی کے لیے سرد موسم کا انتظام کریں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پیدائش جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے، کہاں سے ہم آ رہے ہیں؟ میں لندن میں حاضر ہوا تھا تو وہاں میرے پاس بہت سارے حضرات تشریف لائے، اس میں انگریز بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ میں نے سوال کیا کہ جب پیدائش سے پہلے ہمارا وجود زمین پر نہیں تھا تو زمین پر وجود کہاں سے ظاہر ہوا؟ سائنس کہتی ہے نیچر ہے، تو نیچر کا بھی تو کوئی بنیاد ہوگی، کوئی اصول ہوگا، کوئی قاعدہ ہوگا، کوئی قانون ہوگا۔ نیچر ہے کیا؟